السلام علیکم پیارے دوستو۔ وہ پر اسرار بیماری جس نے لاکھوں افراد کو زندہ بت بنا دیا تھا۔ ویسے تو اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وبا کی شکل اختیار نہیں کر پاتی مگر کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہیں۔ مگر 100 سال قبل ایک ایسی بیماری دنیا میں نمودار ہوئی تھی جو کسی ہارر فلم کی کہانی کا حصہ لگتی ہے، کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا اس کی وجہ کیا تھی۔ اس بیماری کے شکار کسی بت کی طرح ہو جاتے تھے اور ان کے جسم ذہن کے قیدی بن جاتے تھے۔ انسیفلیٹکس لیتھرجی کا اس عہد میں جان لیوا انفلوئنزا وبا میں چھپ گئی تھی، حالانکہ یہ پہلے یورپ میں نمودار ہوئی اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی۔ لاکھوں افراد اس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے اور متعدد زندہ مجسمے میں تبدیل ہو گئے، اپنی زندگیاں ساکت اور خاموش رہ کر گزار دیں۔ یہ وہ معمہ جو دہائیوں تک طبی ماہرین کے ذہن میں چکراتا رہا، مگر ایک صدی بعد انسان کو مجسمہ بنا دینے والے اس وائرس کو تاریخ کے چند بڑے طبی اسرار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ مصدقہ طور پر کہنا تو مشکل ہے، مگر بیشتر کیسز جنگ عظیم اول کے بعد رپورٹ ہوئے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1915 یا 1916 میں ایسے فوجیوں سے ہوا جو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار اور طبی معائنے کے دوران ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت خیال کیا گیا تھا یہ غیر معمولی علامات جنگ کے دوران استعمال ہونے والی ایک زہریلی گیس کا نتیجہ ہے، مگر ان کا خیال بعد میں غلط ثابت ہوا۔ ویانا کے ایک دماغی امراض کے ماہر نے ایک مکالمے میں سب سے پہلے اس بیماری کا ذکر کیا، جنہوں نے اس جیسے کیسز عام شہریوں میں رپورٹ کیے تھے۔ 1917 میں ان کے تحریر کردہ ایک مکالمے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی سلیپنگ سکنس کا سامنا ہے جس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے۔ پہلی علامات شدید سر درد اور خسرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد مریض دنوں، ہفتوں یا مہینوں تک غنودگی یا کسی قسم کے کوما میں چلے جاتے ہیں یا حالت بگڑنے پر مر جاتے ہیں۔ اس مکالمے کے کئی برس بعد یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی اور لاکھوں افراد اپنے جسموں میں قید ہو کر مرنے لگے۔ اس بیماری کی وجہ کیا تھی؟ انسیفلیٹکس لیتھرجی کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ایسا دماغی ورم جو آپ کو تھکاوٹ کا شکار کرتے مگر اسے سلیپنگ سکنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سننے میں یہ پر مزاح لگتا ہے مگر ایسا تھا نہیں، کیونکہ اس کے شکار کم از کم 1/3 افراد ہلاک ہوئے۔ بچ جانے والے 20% ایسے افراد تھے جن کو روزمرہ کے کاموں کے لیے اپنے پیاروں یا ڈاکٹروں کی نگہداشت کی ضرورت پڑی اور صرف 1/3 سے بھی کم مکمل صحت یاب ہو سکے۔ اس سے ہر عمر کے افراد متاثر ہوئے، مگر سب سے زیادہ 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ شکار ہوئے۔ اس بیماری کی ابتدا میں فلو جیسی علامات سامنے آتی، یعنی تیز بخار، سر درد، تھکاوٹ کا احساس، ناک بہنا۔ اس وقت ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ فلو جیسی علامات کا شکار اس جان لیوا بیماری کا شکار تو نہیں، جس کے باعث وائرس کو دماغ تک پھیلنے کا کافی وقت مل جاتا۔ جب یہ وائرس مرکزی اعصابی نظام پر حملہ آور ہو جاتا تو مریضوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سامنا ہوتا، جیسا نام سے ظاہر ہے سلیپنگ سکنس، جس کے بعد کوما اور موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا۔ اور جو لوگ کسی طرح صحت یاب ہوئے ان سے علم ہوا کہ یہ در حقیقت کئی مراحل پر مشتمل مرض ہے۔ دوسرے مرحلے میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی، یعنی مریض کی حالت ایسی ہو جاتی جو ماضی کی اس کی شخصیت سے بالکل مختلف ہوتی۔ مگر یہ مرحلہ تو طوفان سے قبل کے سکون جیسا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی بت کی طرح بن جاتے جن کو اپنے ارد گرد کا شعور تو ہوتا مگر کچھ بھی بولنے یا حرکت کرنے سے قاصر ہوتے۔ ڈاکٹروں نے اس بیماری سے ہلاک ہونے والے افراد کے پوسٹ مارٹم کیے تو موت کی بنیادی وجہ دماغ کے ایک مخصوص حصہ میں ورم تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جو نیند سمیت متعدد افعال کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب 100 سال سے زائد عرصے بعد بھی اس کی وجہ تاحال معلوم نہیں۔ ایک خیال ہے کہ اس کی وجہ 1918 کے انفلوئنزا وبا ہو سکتی ہے، جس کے دوران فلو وار نے کسی طرح دماغ کے کچھ حصوں کو متاثر کیا۔ کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا پولیو وائرس کا نتیجہ تھی۔
वबा पर कैसे काबू पाया गया? दर हकीकत इसमें तिब्बी माहिरीन का कोई कमाल नहीं था। 10 बरस तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाने वाली ये बीमारी अचानक ही गायब हो गई। 1928 में यह मर्ज गायब हुआ और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम गया, मगर हज़ारों अफराद को दिहाइयों तक निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ी, जो जिंदा तो थे मगर साकित जिस्मों के अंदर कैद हो गए थे। 1969 में ऐसे चंद अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा लियोडोपा से हुआ और उनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मुतअद्दिद अफराद चंद दिन या हफ्तों बाद फिर पुरानी हालत में चले गए। 1990 में इस पर एक फिल्म अवेकनिंग भी बनी, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस के शिकार अफराद के लिए एक नई दवा से इलाज को दिखाया गया, मगर मामलात पेचीदा हो गए, जिससे इस बीमारी के केसेस तो सामने नहीं आए, मगर 1993 में एक 23 साल खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दिमाग में वर्म की शरह खतरनाक हद तक ज़्यादा थी। डॉक्टर ये दरियाफ्त करके दंग रह गए कि इसकी वजह स्लीपिंग सिकनेस है। चूँकि पहली वबा के दौरान वजह का तयन नहीं हो सका था, तो वायरोलॉजिस्ट जॉन ऑक्सफोर्ड ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तज्जिया किया, मगर जदीद मालिक्यूलर जांच के बावजूद वो टिश्यूज़ में वायरसेस के शवाहिद दरियाफ्त नहीं कर सके। इस बारे में तहकीक का सिलसिला अभी तक जारी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।